ڈیلیوری کا وقت قریب آیا. خریا گاؤں کی رہنے والی خاتون تھی کہ اس گاؤں میں کوئی ہاسپٹل نہیں تھا, میٹرنیٹی ہاسپٹل نہیں تھا. وہاں لے جاتے ہی انجیکشن دے کے درد کم کرنے والی کوئی ڈاکٹر نہیں تھی, یا اس کے پاس جو ہے صحیح علاج کرنے والے کوئی اطباء نہیں تھے, جس کی وجہ سے وہ خاتون اپنے بچے کے 9ویں مہینے میں جو تکلیف تھی برداشت نہ کر سکی. پھانسی, فین کو رسی ڈالی اور پھانسی ڈال کر مر گئی. چٹھی لکھ چھوڑی, اس لیے مر رہی ہوں کہ میں اس حمل کے درد کو برداشت نہیں کر سکتی. اندازہ ہوا اس دن کہ اتنا خطرناک درد ہوتا ہے کہ یہ درد میں لوگ جان دینا پسند کرتے ہیں. آج ہم شہر میں رہتے ہیں, ہمیں ان دردوں کا احساس نہیں. منٹ منٹ میں دواخانے یاد آتے ہیں, منٹ منٹ میں گولیاں کھا لیتے ہیں, درد نہیں ہو, اکثر درد نہیں. لیکن یارو, جو ماں باپ جو ان آرائش و آشائش سے دور ہیں, یا جن کی غربت نے ایسی تکالیف سے ان کو آج بھی دور رکھا ہے, ذرا غور کرو وہ کیسی کیسی خطرناک تکلیفوں سے گزر رہے ہیں. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ بندے تجھے احساس نہیں, میں جانتا ہوں کہ تیری ماں کیسی تکلیف سے تھی. اور پھر اللہ اور ایک تکلیف بیان کر رہا ہے جسے بیٹے کے لیے مزہ بنا دیا گیا اور ماں کے لیے ایک درد ہے. کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, اور وہ 2 سال تک اپنے بیٹوں کو دودھ پلاتی ہے. آج کی سائنس کہتی ہے جب 70 خون کے خطرے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو ایک دودھ کا خطرہ بنتا ہے. اور ماں اپنا خون بشکل دودھ اپنے بیٹے کو پلا رہی ہے. دودھ پلانے کے پیریڈز میں دیکھیں وہ دبلی ہو جاتی ہے, وہ کمزور پڑ جاتی ہے. اجی قربان جاؤ, شریعت کا حکم ہے ماں کو اگر دودھ پلانا ہے اور روزہ رکھنے سے دودھ کم ہوتا ہے تو رب نے اجازت دے دی ہے کہ وہ ان روزوں کی قضا بیٹے کے دودھ چھوڑنے کے بعد کر لے. اللہ اللہ. تو رب بتانا چاہتا ہے یہ دودھ پلانا تکلیف والا مرحلہ ہے, یہ قربانی دینے کا مرحلہ ہے, یہ اپنی جان کو نچوڑ دینے کا مرحلہ ہے. تیری خاطر تیری ماں اتنی تکلیف اٹھاتی ہے. پھر اللہ نے اس کے بعد اب آگے کہا انشکر لی ولی والدیک, اے انسانیت پسند بندو, اگر تم فرما بردار رہنا ہی چاہتے ہو تو اپنی آخری سانس تک میرا بھی شکر ادا کرتے رہو, اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرتے رہو. اللہ نے کہا ہے کہ سے فرما بردار انسانیت پسند اولاد سے کہا ہے, شیطانوں سے نہیں کہا, یہودیت پر چلنے والی اولاد سے نہیں کہا, عیسائیوں کے نقش قدم پر چلنے والے نوجوانوں سے نہیں کہا. رب ان سے کہہ رہا ہے جو قرآن کو پسند کرتے ہیں, جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں, ان سے کہہ رہا ہے میرا بھی شکر ادا کر, اور ساتھ میں تجھے پیدا کرنے والے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر, آخری سانس تک کرتا رہے. پھر آخر میں اللہ نے اتنی سب باتیں بیان کر کے کہا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ, اور ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھ کہ تجھے میرے پاس لوٹنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے بندے یاد رکھ کہ تجھے ایک دن اللہ کے پاس لوٹنا ہے. کہاں لوٹنا ہے بھائی ذرا بولیں, میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تو میں غور کرنے لگا یہ کیا مطلب ہے. پہلے تو کہا کہ ہم نے تجھے وصیت کی کہ تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر, وہ بڑی تکلیفوں سے تجھے پیدا کرتی ہے اور تجھے دودھ پلا کر اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہے. پھر اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا شکر کر, والدین کا شکر کر. پھر کہہ رہا ہے اور پھر ایک دن لوٹ کے آنا ہے, یاد رکھ. کیا مطلب؟ میں خوب غور کرتا ہوں تو مجھے یہ بات کا اندازہ ہوتا ہے رب یہ بتانا چاہتا ہے قرآن کے ذریعے سے کہ اے بندے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھ, تجھے ایک دن اللہ کی بارگاہ واپس آنا ہے, جہاں سے گیا وہاں آنا ہے. اگر تو والدین